مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ کی تمنا اور آرزو تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، ان کے بنائے ہوئے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ یہ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں کہ کبھی بیت المقدس کو قبلہ بناتے ہیں اور کبھی بیت اللہ کو۔ تو یہودیوں کو جواب دیا گیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ساری جہتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہیں، کسی ایک جہاد کے اندر اللہ کو خاص کرنا یہ بالکل ناقص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے محیط کیے ہوئے ہیں۔ بعثت نبوی کے مقاصد، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، اور آپ کو دنیا میں بھیجنا کیوں تھا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا اور آپ کو کیا کام دیا گیا تھا، وہ اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بیانات کے اندر اسی آیت کا حوالہ دے کر بات کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے تھے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ قرآن سے بہتر کوئی نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں بیان کر سکتا۔ اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بنیادی طور پر 4 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا۔ نمبر 2 تزکیہ نفوس، یعنی دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی صفائی، اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنا، دنیا کی نفرت دل کے اندر داخل کرنا، آخرت کی محبت، جنت، جہنم اور یہ ساری چیزوں کا خلاصہ دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ تعلیم کتاب، نمبر 3 ہے کتاب کی تعلیم کرنا۔ نمبر 1 پر جو تھا کہ قرآن کریم کو پڑھ کر سنانا، اور نمبر 3 ہے کتاب کی تعلیم کرنا، یعنی جو قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کو کھول کھول کر بیان کرنا کہ ان آیات میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4 ہے تعلیم حکمت، حکمت کی باتوں کی تعلیم کرنا۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے دنیا میں بھیجے جانے کے 4 مقاصد ہیں۔ شعائر اسلام، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر بت رکھے جاتے تھے، اس لیے مسلمان صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، لیکن اس مقام پر اس شبے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی، صفا مروہ کی دوڑ لگانا شاعر اسلام میں سے، لہذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 4 چیزوں کی حرمت کا بیان آیت مبارکہ کے اندر ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی 4 چیزیں جو حرام ہیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کہتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام کہتے ہیں، یہاں ان کی تردید فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر نہیں ہے کہ کوئی تم اپنی طرف سے حلال اور حرام کرتے رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کو حرام حلال قرار دیا وہ حلال ہے۔ تو یہاں پر 4 چیزیں حرام ہیں، وہ یہ بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے نمبر 1 ہے مردار، یعنی جو بھی چیز مردہ ہو جائے اس کو کھانا، اس کے جو ہے تو استعمال میں لانا، جس طریقے سے جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے۔ بہنے والا خون، جو خون بہتا ہے جانور کا ہو یا کسی کا بھی ہو، جو بہہ گیا ہو وہ بہنے والا خون بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے خنزیر 4 پایا جانور جس کو جو ہے تو سور کہا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جس کو ذبح کیا گیا ہو بسم اللہ بول کر نہیں بلکہ کسی اور غیر کے نام پر
جیسے کہ آج کل بہت سارے جانور چھوڑے جاتے ہیں غیر کے نام پر یا غیروں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، فلانے کے نام پر یہ بکرا، فلاں کے نام پر یہ، تو یہ سب حرام ہے۔ اگر اس کو استعمال کیا یا اس کو کھایا تو سخت گناہ ہوگا، حرام جو ہے تو کھانا پایا جائے گا۔ اگر اللہ کے نام پر جو ہے تو اس کا نام لیا گیا اور ذبح کیا گیا تبھی جو ہے تو وہ حلال ہوگا۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات تفصیل سے بیان فرمائے، یہاں پر تو اختصار خلاصے کے ساتھ ہی بیان کیے گئے۔ قصاص لینے کا تذکرہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہترین تذکرہ طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے اندر قصاص کے مسئلے پر عمل ہوا جائے تو اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا اور اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی بچ جائے گا۔ قصاص کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ جس نے قتل کیا فوراً اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، یعنی یہ سزا ہے۔ اگر کسی کو اس کا صحیح علم ہو جائے تو وہ دوسرے کو مارنے سے اور دوسرے کو جو ہے تو قتل کرنے سے بچ جائے گا، لیکن یہاں اس کی سزا نہیں ہے۔ یہ سزا جو ہے تو اس کا سزا کو واجب کرنے کا حکم صرف حکومت کو ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ مرنے والے اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں کہ اس کے میراث سے کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کی نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے، مرنے والوں کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے تفصیلی احکام تمام ورثاء کے حصے بیان کر دیے تو اس آیت میں مذکورہ وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے لیے کسی اور کے لیے اپنے مال کی ایک وصیت کرنا چاہے تو صرف تہائی مال میں کر سکتا تھا۔ پہلے یہ حکم تھا، پہلے لوگ یہ کرتے تھے کہ مرنے کا وقت قریب ہو تو یہ کہتے تھے کہ فلاں کو میرے مال میں سے اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، صرف مال لڑکوں کو ملتا تھا، لڑکیاں محروم ہو جاتی تھی۔ تو یہ حکم پہلے تھا، یعنی اسلام کے احکامات عمل آنے سے پہلے تھا، لیکن جیسے اسلام آیا اور سورۃ النساء کی آیت آئی یوصیکم اللہ اور اس کے علاوہ دوسری آیتیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کا جو ہے تو حصہ بیان کر دیا۔ مرنے والے کی جو جائیداد ہوتی ہے اس میں بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا، بہن کو کتنا، بھائی کو کتنا، یہ سارے تفصیلی احکام قرآن کی آیتوں کے اندر مذکور ہیں۔ اب جو ہے تو اندازے کے طور پر ہم نہیں دے سکتے کہ تم اتنا لے لو اتنا لے لو، بلکہ قرآن کے احکام پر عمل کر ہم جو ہے تو اس پر عمل کریں گے۔ روزے کی فرضیت کا بیان کیا گیا۔ دوسرے پارے کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں روزے کی فرضیت کا بیان ہے کہ روزہ دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ روزہ جو ہے تو ایسے ہی ہے، رکھیں گے تو بھی چلے گا، نہیں رکھیں گے تو بھی چل جائے گا۔ روزہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اگر چھوڑ دے گا کوئی شخص نماز تو اس کو گناہ ہو جائے گا، اسی طریقے سے روزہ جو ہے تو ایک فرض ہے، ایک اہم عبادت ہے۔ تمام شریعتیں جو پہلے گزر چکی ہے ان میں بھی روزے کا حکم تھا، صرف امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ تو عبادت کی نیت کے ساتھ ہم یہ عبادت کریں کہ عبادت کی نیت کے ساتھ ہم یہ نیت کریں کہ میں عبادت کرتا ہوں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کی، یعنی ہم یہ نیت کریں کہ ہمیں کھانے پینے سے اور اپنی جائز حاجات کو جو بیوی کے ساتھ ہوتی ہیں اس سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر دیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ صبح سے لے کر شام تک اس کا جو ہے تو بھوکا پیاسا رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے اگر روزے کو بہت احتیاط کے ساتھ کھولنا چاہیے، پورا وقت گزر جانے کے بعد ہی جو ہے تو روزے کو کھولنا چاہیے۔ اگر کسی نے غلطی سے بھی 1 منٹ پہلے افطار کر لیا تو اس کا پورا روزہ بیکار ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اس دن کا روزہ ہی نہیں ہوگا اس کا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔
پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزے اور فدیے کے متعلق الگ احکام ہیں۔ مسافر ہو تو اس کو روزہ جو ہے تو اس کے لیے قضا روزہ رکھنا ہے۔ مسافر اگر 77-78 کلومیٹر دور کا سفر کر رہا ہے، اگر اطمینان کے ساتھ وہ سفر پورا کر لیتا ہے یا سفر کے اندر ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ نہیں رکھے گا تو اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ بیمار ایسا ہے کہ وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اگر بعد میں جو ہے تو صحت مند ہونے کے متعلق اس کو یقین ہے کہ میں بعد میں اچھا ہو جاؤں گا تو بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر بیمار ایسا ہے کہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ میں اٹھ پاؤں گا، بلکہ اس کو یقین ہے کہ آپ جو ہے تو صرف قبر ہی سامنے ہے، میں اٹھنے کی کوئی امید نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان میں جہاں روزے فرض ہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس مبارک مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ مومن دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قاری قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، اور حافظ قرآن 20 رکعات تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ یعنی جو حافظ نہیں ہوتے وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تراویح کے اندر، اس لیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کم از کم ایک پارہ تو روزانہ پڑھنا ہی چاہیے، اور اگر جس کو زیادہ پڑھنے کا جو ہے تو ارادہ ہے تو وہ 3 پارے روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ ایسے پورے رمضان اس کے 3 قرآن ہو سکتے ہیں، اور اگر زیادہ ہی پڑھنے کا شوق ہے تو 5 پارے اور زیادہ، تو اپنی ترتیب حیثیت سے اپنی وسعت کے مطابق وہ پارے بڑھا سکتا ہے۔ شفقت خداوندی: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیت میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں جو اعتکاف فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، میں نے تمہیں جو اعتکاف کی عبادت عطا فرمائی ہے، اگر اس کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے، چلا کے پکار کے نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ دعا بالکل سائلنٹس ایسی مانگنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، یعنی صرف اللہ ہی اس کی دعا کو سن رہا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہیں۔ اس آیت میں اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی روزے کے وقت میں اور خصوصاً افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہم افطاری کی تیاری میں اور افطاری کا سامان خریدنے کے اندر ہی اس وقت کو لگا دیتے ہیں، ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزے افطار سے پہلے 10-5 منٹ پہلے اپنے دعاؤں کو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کا بیان ہے: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جن میں نمازیں باجماعت ہوتی ہوں، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کریں۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کہا: یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادت یعنی حج، روزہ، نیز عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر پتہ چلتی ہے۔ جہاد کا وقت: وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ یہاں جہاد کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاد فرض ہے، جہاد جو ہے تو فرض ہیں، اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاں روزے کا مقصد تقوی ہے تو جہاد کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ جہاد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاد صرف صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا اور اب نہیں ہے، بلکہ جب ضرورت پڑے گی جہاد اس وقت فرض ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل کرنا۔ اس کا اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا، شریعت کی اصطلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ جہاد بہت عظیم، مبارک اور مقدس عمل ہے۔ اب اس کے بعد حج کا بیان چل رہا ہے۔
والحج اشہر معلومات الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کی بالکل بیک گراؤنڈ بیان کیا جا رہا ہے، پورا بایو ڈاٹا بیان کیا جا رہا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں 3 ارکان ہیں، 3 ارکان کا نام حج ہے۔ نمبر 1 احرام، یعنی حج کی نیت کر کے مکمل تلبیہ پڑھنا، احرام باندھنا اور تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک وغیرہ۔ نمبر 2 وقوف عرفہ، عرفہ کا جو میدان ہے عرفہ، وہاں پر رکنا۔ نمبر 3 طواف زیارت، یعنی حاجی جب رخصت ہوتے اس وقت طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ یہ 3 ارکان ہیں، اور حج کے 5 دن ہیں، 5 دنوں کے اندر حج کیا جاتا ہے، اور سال میں ایک ہی مرتبہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج ادا ہوتا ہے، اور حج 5 دنوں کے اندر ہوتا ہے اور 5 تاریخ کے اندر ادا ہوتا ہے۔ تو 5 تاریخ یہ ہیں 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ تک یہ حج مکمل ہوتا ہے۔ حج کے جو مقامات ہیں جہاں پر حج ادا ہوتا ہے وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 مینا، نمبر 4 مزدلفہ، نمبر 5 عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 سعی کرنا، نمبر 4 وقوف یعنی ٹھہرنا عرفہ کے میدان میں، نمبر 5 رمی یعنی کنکریاں مارنا، نمبر 6 قربانی کرنا، نمبر 7 حلق یا قصر کرنا یعنی بال منڈوانا۔ یہ سب جو ہے تو عبادتیں ہیں جو حج کے اندر ادا کی جاتی ہیں۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ ان 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتیں سر انجام دینے کا نام حج ہیں۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو پورا کرنے کا نام حج ہیں۔ اب یہاں سے مرتدین کا بیان ہے۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین اختیار کر لیتے ہیں انہیں مرتد کہا جاتا ہے۔ اس کی سزا کا بیان ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پھر مرتدین کی سزا کا بیان ہے کہ جو شخص مومن ہو یعنی ایمان والا ہو اور ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، ایمان کو چھوڑ دے اور ایمان سے پھر جائے، دوسرا مذہب اختیار کر لے، اگر وہ سمجھانے کے باوجود بھی باز نہ آئے، یعنی سمجھایا جائے بجھایا جائے اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان کی طرف لوٹ کر نہیں آتا ہے تو اس کے سارے عمل جو اس نے اسلام کی حالت میں کیے تھے وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں، کارت ہو جاتے ہیں، اور وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا، اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا جو ہے تو وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لینا چاہیے یہاں پر کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اٹھ کر جو ہے تو اس کو قتل کر دوں، بلکہ یہ بات جو ہے تو حکومت کا ہے، یعنی جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی حکومت خود اس کو جو ہے تو قتل کرنے کا حکم دے گی۔ جہاں عام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کر دیں، مرتد کو قتل کر دیں، بلکہ قتل کرنے کا حکم صرف حکومت کو ہے۔ حالت حیض میں جماع کی حرمت، یہ مسئلہ ہم سب کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ حیض کس کو کہا جاتا ہے؟ عورت کو 3 دن 7 دن 10 دن جو خون آتا ہے جس کو ماہواری کا خون کہا جاتا ہے، اس حالت میں ہم بستری کرنا، اس سے جائز تعلقات کو پورا کرنا یہ حرام ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ عورت کو ہر مہینے رحم سے جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون بہتا ہے عورت کو اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کو منع فرمانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام اور ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے کی حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ گندگی ہے، یعنی جہاں پر خون گندا بہتا ہے، حالت حیض میں بھی ہم بستری کرنا گندگی میں ملوث ہونا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اور بات ملحوظ رکھیں کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہیں، لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلے کے راستے میں
یعنی پاخانہ جہاں سے آتا ہے اس راستے سے ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، یہ بھی جو ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، ہمیں اس کو ذہن نشین فرما لینا چاہیے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی کہ طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لے کہ ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوں گی۔ اگر کسی نے کہا کہ تجھ کو طلاق ہے، اگر ایک مرتبہ کہا تو ایک واقع ہوگی، دو طلاقیں دی یعنی کہا کہ دو طلاقیں تو دو واقع ہوگی، اور اگر ایک ہی مجلس میں الگ الگ تین طلاقیں دے دی تو ایک ہی کلمے سے اکٹھی تین طلاقیں تینوں بھی واقع ہو جائیں گی۔ کسی نے کہا تجھ کو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، یا ایک ساتھ کہہ دے کہ تجھ کو تین طلاق ہیں تو تینیں طلاقیں جو ہے تو واقع ہو جائیں گی۔ اب طلاق کی تفصیلات کے لیے جو ہے تو کتابیں کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ رضاعت کا بیان، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ کتنے سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے بچے کو۔ یہ کہا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، جو اسلامی حکم ہے جو 2 سال تک بچے اپنے مائیں اپنی بچوں کو دودھ پلائیں گی۔ اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ مدت رضاعت تک کو بیان کیا۔ مدت رضاعت مکمل تفصیل جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں اپنی حقیقی والدہ کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لے تو بچہ اس کا رضاعی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ایسی صورت پیش آئے اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے۔ اگر کسی بیٹے نے اپنی خالہ کا دودھ پی لیا یا پھوپھی کا دودھ پی لیا تو وہ پھوپھی اور خالہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہیں، یعنی وہ خود اس کا بیٹا بن جاتا ہے، رضاعی ماں، رضاعی بیٹا بن جاتا ہے۔ عدت کا بیان ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ قرآن کریم کی آیتوں پر صرف جو ہے تو نظر ہے، اس کی تفصیلات کے اندر اگر جائیں گے تو گھنٹوں ہو سکتے ہیں، صرف اوپری مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو 2 صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ اگر کسی شوہر عورت کو طلاق دے دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے، ایک تو عورت کو جو ہے تو طلاق دے دی جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو 2 صورتیں ہیں۔ عورت اگر طلاق دے دی گئی ہے تو وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہیں۔ اگر اس کو حیض آتا ہے یعنی ماہواری آتی ہے تو 3 ماہواریاں گزرنے کا انتظار کیا جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے حیض نہیں آتا تو 3 مہینے ہیں، صرف اس کی مدت ہے۔ اور اگر عورت کو طلاق ہو تو اس کی مدت وضع حمل ہے۔ اگر حاملہ عورت ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی، عورت جو ہے تو حمل سے ہے، پیٹ میں اس کے بچہ ہے اور شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، تو جب تک بچہ باہر نہ آ جائے اس وقت تک وہ عدت کے اندر ہی رہے گی۔ شوہر مر جائے، فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ شوہر انتقال کر جائے اور اگر حاملہ عورت نہ ہو، یعنی ایسی ہی عورت ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر حاملہ عورت ہے اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے تو عدت کے اندر رہے گی۔ آخری احکامات بیان کیے گئے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی عورت کی عدت چل رہی ہے، طلاق کی عدت ہو یا کسی اور چیز کی عدت ہو، تو اس کو واضح لفظوں میں پیغام دینا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو اسے بھی صراحتاً یا کنایتاً پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر عورت عدت وفات ہو، یعنی اس کا شوہر انتقال کر گیا اور عورت عدت وفات گزار رہی ہو، تو اسے اشارے کے اندر یا جو ہے تو کسی بھی طریقے سے نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے کہ میں جو ہے تو آپ سے نکاح کروں گا، بلکہ اشارے کے اندر کہہ دیا جائے۔ حضرت طالوت کا ذکر ہے، فلما فصل طالوت بالجنود، اس پارے کے آخر میں، پارے کے آخری آیتیں چل رہی ہیں، حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس وہ طاقت بھی نہیں کم تھی اور فوج بھی کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح فرمائی۔
قرآن کریم نے باقاعدہ ضابطہ بیان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یعنی کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں۔ ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہوتے، غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسے رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ اگر آج بھی دنیا کے اندر ایمان والے غالب ہیں اور غالب ہونا چاہتے ہیں تو وہ صرف 3 طاقتوں کو اپنا لیں، اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نیک اعمال کو ساتھ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پر توکل و بھروسہ نصیب فرمائے۔ یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا، الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔